ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ ٹائلز والی زمین پر اگر کوئی ناپاکی گر جائے، انہیں زمین پر ٹائلز لگی ہوئی ہیں، ناپاکی گر کے خشک ہو گئی لیکن اس کا نشان ابھی نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ ٹائلز پاک کہلائیں گی کہ نہیں؟ دیکھیں ایک اصول یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ خشک ہو کر پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خشک کا مطلب کیا ہے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ اثر ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نہ اس کی سمیل ہو، نہ اس کا کلر نظر آ رہا ہو۔ جیسے بچے نے پیشاب کر دیا، اب سخت دھوپ ہے، گرم ہوا ہے، یا آپ نے اور کوئی ذریعہ استعمال کیا اور اس کی وجہ سے وہ خشک ہو کر اب پیشاب کا نہ دھبا نظر آ رہا ہے، نہ اس کا کوئی رنگ نظر آ رہا ہے، نہ اسمیل وغیرہ ہے اس کی، تو یہ زمین پاک کہلائے گی۔ تو اگر ایسا ہے کہ وہ کوئی ناپاکی گری اور خشک ہو گئی لیکن ابھی اس کا نشان نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا وجود ہے، تو پھر آپ کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی کپڑا لے کر اور کوئی بھی ڈیٹول وغیرہ جیسے تھوڑا اس میں لگا کر اس کو اچھی طرح پوچھا لگا دیں اور چھوڑ دیں۔ تو جب چھوڑ دیں گے پھر وہ خشک ہو کے پاک ہو جائے گی، یعنی اس نجاست کو اس طرح پھیلا کر، یعنی اس طرح صاف کر کے چھوڑ دیجئے، پاک ہو جائے گی۔ تو یہ جو بچے پیشاب وشاب کر دیتے ہیں بعض اوقات فرش کے اوپر، تو پورا پانی بہانا، یہ تو اور زیادہ گھر کو آلودہ کر دینا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسے کمرے ہوتے ہیں کہ آپ پانی بہا بھی دیں، ان کے نکلنے کا رستہ ہی نہیں ہوتا پانی کا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نے پیشاب کیا، پہلے بہنیں کسی کپڑے سے پیشاب کو اچھی طرح خشک کر لیں، پھر اسی طرح ڈیٹول یا فنائل وغیرہ کا کپڑا اس پہ مار کے چھوڑ دیں۔ جب وہ خشک ہو جائے گا بالکل، تو پیشاب تو ویسے اس کی اسمیل ختم ہو گئی، رنگ بھی نظر نہیں آ رہا، تو یہ زمین پاک کہلائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا